حسین نے کبھی اپنے جان کے بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے وہ صبر مانگا ہے۔ وہ کربلا میں حسین جس کو بچانے گئے تھے، اور جس کو بچانے گئے تھے وہ علی اکبر نہیں ہے، جس کو بچانے گئے تھے وہ عباس نمبردار نہیں ہے، جس کو بچانے گئے تھے وہ قاسم بن حسن نہیں ہے، جن کو بچانے گئے تھے وہ اولو محمد نہیں ہے۔ ارے کربلا میں حسین اپنا خاندان بچانے نہیں گئے تھے، مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن بچانے، مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن بچانے گئے تھے۔ تو قسم خدا کی جس کو حسین نے بچایا ہے وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔ میرے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھنے والوں، آج اعتراض کرنے والے کہتے ہیں ارے حسین کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، مگر کربلا کی زمین پر امام حسین کی مدد کرنے کوئی کیوں نہیں آیا؟ حسین کی مدد کرنے کی کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حسین نے کسی کی مدد مانگی نہیں، حسین نے کسی کو بلایا ہی نہیں، حسین نے مدد نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، بات حسین کے بلانے کی کرتے ہو، قسم خدا کی 1477 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے کونے کونے پر اگر غلام حسین حسین کے نام پہ پکارتا ہے تو اتنا بڑا مجمع لگتا ہے۔ قسم خدا کی جب یہ غلام حسین کی یہ بات ہے تو کربلا میں اگر میرا حسین پکار دیتا، آواز لگاتا، تو میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ قبر سے مردے کھڑے ہو کر فرشتوں کی جماعت حسین کی مدد کرنے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب لبیک یا حسین، لبیک 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 لبیک، ہاتھ کو لڑاؤ، لبیک لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدر کرار، حیدر کرار، حسن و حسین، حسن و حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے حسین کی تو بڑی شان ہے، بغداد کی زمین پر غوث اعظم نے پکارا تھا اور کہا تھا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا تھا تو قبرستان سے مردے اٹھ کر غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکاتے ہیں۔ جب بیٹا پکارے تو قبرستان سے مردے اٹھ کر گردن جھکانے آئے ہیں۔ قسم خدا کی کربلا میں اگر باپ پکارتا تو قبرستان سے مردے اٹھ کر اپنی گردن قربان کرنے کے لیے آ جائے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں حسینی بنایا، اور ہمیں اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، منہ سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ تمہارا وجود بتائے کہ تم حسینی ہو، تمہارا کردار بتائے کہ تم حسینی ہو، تمہارا انداز تکلم بتائے کہ تم حسینی ہو، تمہاری گفتار بتائے کہ تم حسینی ہو، تمہارا انداز بتائے کہ تم حسینی ہو، اور ایسا حسینی بن جاؤ قسم خدا کی راستے سے چلو تو کوئی کہنے والا کہے کہ غلام حسین جا رہا ہے، مصطفیٰ کا سپاہی جا رہا ہے۔ ہم نے سوچا کیا ہے، اے میرے حسینیوں، حسین کی کردار کو پڑھو، حسین کی زندگی کو پڑھو، قسم خدا کی وہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات والوں، حسین کیا چیز، حسین کی شان کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے۔ ارے ہم حسین کے دامن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جن حسین کے لبوں کو مصطفیٰ نے چوما ہو، جس حسین کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر بٹھا کے چلایا ہو، جس حسین کے بارے میں میرے نبی نے کہا ہو کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے کہا ہو کہ حسین سے جو پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ارے اس حسین کے دامن کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس حسین کے دامن کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ارے جن کی ماں فاطمۃ الزہرا ہو، جن کا بھائی حسن مجتبی ہو، اور جن کا بابا علی المرتضی ہو، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، اور جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ہماری زبان سے حسین نکل جائے گا، قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں،
کربلا بیان کرنا آسان نہیں ہے. کربلا کے میدان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو میدان کربلا میں کٹوایا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے ارے یزید فاسق و فاجر تھا، بےمان تھا. یزید فسق و فجور، بہنوں سے شادی جائز قرار دیا تھا، فاسق تھا، ملعون تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا. میرے بھائی آج آپ اپنے کردار پہ جھانک کر کے دیکھنا. ان برائیوں کو مٹانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں لوگ کہتے تھے ارے حسین چاہتے تو بیعت کر کے اپنا کنبہ بچا لیتے تھے، مگر حسین جانتے تھے کہ جس دین کو آگے بڑھانے کے لیے میرے نبی نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. جس دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے طائف کے میدان میں میرے محبوب نے پتھر کھائے ہیں. قسم خدا کی جب سرکار پر پتھر کی بارش ہوتی تھی میرے نبی کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا. جس دین کو بچانے کے لیے پتھروں کے پہاڑ غاروں کے اندر مصطفیٰ کئی دن سے سجدہ کرتے نظر آتے تھے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا تھا کہ نانا جان تم نے میرے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے. اے نانا جان تمہارے دین کے لیے کربلا کے میدان میں علی اکبر قربان کر دوں گا، علی اصغر قربان کر دوں گا، عباس علم بردار قربان کر دوں گا. نانا تم نے ایک بیٹا قربان کیا ہے، تیری شریعت پہ میں 72 قربان کر دوں گا. مسلمانوں حسین کی عظمت کو پڑھو. ہم نے آج حسین کی عظمت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کو کربلا سنانا چھوڑ دیا ہے. آج ہماری قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے. جس برائی کو مٹانے کے لیے کربلا میں حسین نے اپنا خاندان کٹوایا ہے. اگر وہی برائی ہمارے اندر موجود ہو، ہماری اولادوں کے اندر موجود ہو، ہمارے خاندان میں موجود ہو تو کس منہ سے تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو ہم حسینی ہیں؟ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی حسین کا دامن تم نے پکڑا کب ہے؟ حسین کا دامن پکڑنے والا کبھی شراب پیتا ہے، حسین کا دامن پکڑنے والا کبھی جھوٹ بولتا ہے، حسین کا دامن پکڑنے والا کبھی غداری کرتا ہے. ارے جس نے حسین کا دامن تھاما ہے وہ بغداد کا غوث اعظم بن گیا ہے. جس نے حسین کا دامن تھاما ہے وہ بریلی کا احمد رضا بن گیا. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن تھامنے والوں اپنے آپ پہ دیکھو. میں چند باتیں شہادت کی حسین کے بیان کروں گا. اللہ اکبر. میرے بھائی غم تو جس خاندان پہ گزرا ہوگا نا اسے پتا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے، غم کا پہاڑ کیا ہوتا ہے. ارے حسین پاک صبر استقلال کے پہاڑ بن کر دنیا کے سامنے بتا دیا تھا اے لوگوں جان خطرے میں ہو، مال خطرے میں ہو، سب قربان کر دینا مگر مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا. آج قرآن پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف جانا ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر مجھے بتاؤ کس رنگ سے تم حسینی نظر آتے ہو، کس رنگ سے کس ڈھنگ سے حسینی نظر آتے ہو. زبان سے نعرہ لگا لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ تمہارے کردار سے جھلکنا چاہیے کہ تم حسینی ہو، تمہارا چلنا پھرنا لگنا چاہیے کہ تم حسینی ہو، گھر کے اندر موجود ہو تو لگنا چاہیے کہ تم حسینی ہو. ہمارا رنگ یزیدیت سے تو ملتا ہے مگر حسینیت سے نہیں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے. قسم خدا کی اگر سچے حسینی بن جاؤ گے تو پھر تجھے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دو گے اللہ دشمن کو برباد کر دے. ہماری زبان میں تاثیر ہونی چاہیے. میرے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. اے مسلمانوں کبھی تنہائی میں اٹھ کے دیکھنا کہ حسین نے 72 قربان کیا ہے. اس کے لیے قربان کیا ہے نانا کی امت کو بچانے کے لیے قربان کیا ہے، تمہاری زندگی کو سنوارنے کے لیے قربان کیا ہے، ننا علی اصغر تک قربان کر دیا. یہ سارا غم جو ہے اللہ اکبر پوچھ رہا ہے تو امام زید العابدین سے پوچھو. یہ سارا غم پورا کربلا کا منظر جنہوں نے اپنے نگاہ سے دیکھا تھا قسم خدا کی حضرت امام زید العابدین کربلا کے بعد پوری زندگی کبھی آپ سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب بھی کوئی ٹھنڈا پانی لاتا تھا منہ کے قریب کرتے تھے حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی، علی اصغر کا توقع یاد آتا تھا، عباس علم بردار کے کٹے بازو یاد آتے تھے. حضرت امام زید العابدین نے پوری زندگی کبھی ان کو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. کربلا کے بعد اللہ اکبر وہ حسین ہے جنہوں نے
تمہارے لیے ہمارے لیے اپنا 72 خاندان قربان کیا ہے. اللہ اکبر. اور ان پر ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھنے والے وہ یزید لوگ تھے جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے. انہیں یہ پتا نہیں تھا اور ان پر خاندان رسول پہ ظلم کیا جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ارے جو میری آل سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تھا جو میری اولاد کی محبت میں مرا وہ مومن بن کے مرے گا. اللہ اکبر. ان لوگوں نے ان حرامیوں نے نبی کے خاندان کو کربلا کے میدان میں تڑپایا ہے اور جن کے قدموں کے دھول کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے ان کی خیرات پا کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. انہی نواز رسول کو کربلا کے میدان میں ان کلمہ پڑھنے والوں نے تڑپا تڑپا کر جو ہے شہید کیا ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. المختصر میں کچھ شہادت کی جھلکیاں آپ کو سناتا چلو. کربلا کا میدان ہے ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی امام حسین کی ہے. حضرت عباس علمبردار چچا کے پاس آتی ہے اور کہتی چچا اگر میرا معاملہ ہوتا تو میں آپ تک نہ آتی لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر جو ہے 3 دن سے پیاسا ہے جن کی آنکھیں ٹائٹ ہو گئی ہے زبان باہر نکل گئی ہے. 6 مہینہ کا علی اصغر جو ہے حلق میں پانی کا ایک بوند نہیں گیا ہے. ارے اللہ جن کے صدقے میں آب کوثر پلائے گا آج انہی کی اولاد کو ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو. یزیدیوں اللہ اکبر. چچا پانی لے کر کے آ جاؤ. آپ کے ہوتے وقت ایک بوند پانی حضرت اصغر کو نہ ملا. اللہ اکبر. حضرت علمبردار عباس علمبردار امام حسین کے پاس جاتے ہیں. عرض کرتے بھائی جان اب مجھ سے رہا نہیں گیا. اپنی بات ہوتی تو تڑپ تڑپ کے رہ جاتا لیکن میری نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا پیاسا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا. سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. اللہ اکبر. کہا ہے عباس تم چلے جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. اتنے میں حضرت سکینہ جو ہے وہ مشکزہ لے کر کے ہاتھ ملاتی ہے. امام حسین نے دیکھ لیا. اللہ اکبر. غم نے نڈھال کر دیا تھا حسین کو. دن بھر سے لاشیں ڈھونڈ ہو کر کربلا کے میدان میں فاطمہ الزہرا کا نام جو ہے مرجھا گیا تھا. اللہ اکبر. امام حسین نے کہا باز جو تمہاری مرضی آئے کرو. مشکزہ لے کر کربلا کے میدان برشہ لے کر جو ہے نہر فرات کی طرف عباس علمبردار نے گھوڑا دوڑایا ہے. 4000 یزیدی جو ہے لشکر ان کو گھیرنے کے لیے تھے. فاطمہ الزہرا کے چمنستان کا شیر جو ہے سب کو چیرتا پھاڑتا ہوا دریائے فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈالتا ہے اور مشکزہ بھرتا ہے. اس کے بعد سوچا اے عباس کے دن سے تو نے پانی نہیں پیا ہے اور چلو میں پانی اٹھا کر جیسے ہی پینا چاہتے تھے اللہ اکبر حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. حضرت اصغر کا جو ہے بچپنا یاد آ گیا. نہیں جن کے بچے پیاسے رہے ان کا باپ پانی نہیں پی سکتا ہے. اے مسلمانوں باپ تو اپنی اولاد کے لیے قربانی دیا کرتا ہے. اے لوگوں تم کبھی اپنے باپ کے تقدس کو دیکھنا. اے نوجوانوں جو ہے باپ جو ہے تیرے گھر میں تڑپتا رہتا ہے باہر جا کے دوستوں کے ساتھ یاری اور مکاری کرتا ہے. اس ماں کے دل سے پوچھو جب تک تو گھر نہیں پہنچتا رات میں 11-12 بجے اس وقت تک تیری ماں کا دل تڑپتا رہتا ہے. کبھی تو نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا ہے؟ ارے ماں باپ تو اپنی زندگی قربان کر دیتے اپنے بچوں کے خاطر کہ میرا بچہ اگر کامیاب ہو جائے گا. اور تم لوگ ایسے ہو کہ اپنے ماں باپ کی عزت و وقار سے کھلواڑ کرتے ہو. اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے پر تلے ہوئے ہو. کہ اپنی زندگی میں کبھی جھانک کر کے دیکھا ارے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں مگر آج کی اولادیں اپنے ماں باپ کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی ہے. یاد رکھنا اگر تیرا باپ تڑپ گیا تو قیامت تک تو بھی تڑپے گا. اور اس لیے کہ تیری اولاد کل آئے گی تجھے بھی تڑپا جو نظر آئیں گے. قسم خدا کی اپنے باپ کے چہرے میں مسکراہٹ لاؤ. ادھر تیرا باپ مسکرائے گا ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکراتا ہوا نظر آئے گا. تم نے اپنی زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ عباس علمبردار نے 3 دن کے پیاسے ہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا بچپنا ہے. حضرت سکینہ کا تڑپنا ہے. 3 دن سے میرے بچوں نے پانی نہیں پیا. اس کا باپ پانی پی لے گا تو بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ پھینک دیتے ہیں پانی. عباس علمبردار جو ہے گھوڑے سے کہتے گھوڑا تو ہی پانی پی لے تو 3 دن کا پیاسا ہے. گھوڑا گنڈی ہلاتا ہے. اب آنکھوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. گویا وہ گھوڑا کہتا ہو اے میرے آقا میں جانور ضرور ہوں مگر غدار نہیں ہوں. ارے جن کے باپ کا پیاسے رہے ان کا غلام پانی نہیں پی سکتا
سکتا. ایک جانور بھی مصطفیٰ کے گھرانے کی عظمت کو سمجھ رہا ہے, نبی کا تقدس سمجھ رہا ہے. یہ کیسے جانور تھے جو نبی کے خاندان کو نہ سمجھ پائے, جو نبی کے عظمت و وقار کو نہ سمجھ پائے, جو نبی کی شان و شوکت کو نہ سمجھ پائے. اللہ اکبر. عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایل لگا کر جو ہے پانی لے کر کے حضرت خیمے کی طرف جا رہے تھے. ادھر سے سکینہ کہتی چچا جلدی سے پانی لے کر کھلاؤ. اللہ اکبر. حضرت عباس جو چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں گر چکے ہیں, چاروں طرف سے جو ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, ایک ظالم آتا ہے. عباس کہتے کاش میرے پر لگ جاتے تو میں اڑ کر جو ہے جاتا اور پانی کا ایک بوند سکینہ کی حلق میں ڈال دیتا. ارے جن کے قدموں کی خیرات سے آب کوثر کا جام ملے گا. آج انہی کی اولاد کو کربلا کے میدان میں ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو. تم کہتے ہو قیامت آئے گی, ارے کس قیامت کی بات کرتے ہو؟ قیامت تو کربلا کے میدان میں آ چکی ہے, قیامت تو مصطفیٰ کے گھرانے میں آ چکی ہے. نبی کا خاندان مٹ چکا ہے, نبی کا خاندان تباہ ہو چکا ہے. اے مسلمانوں, کس خیال میں زندگی گزارتے ہو؟ عیاشی مکاری کر کے زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہیں لگتا ہے اسلام آسانی تک آ گیا ہے, ارے اسلام آسانی تک نہیں پہنچا ہے. جب عباس نمبردار کے بازو کٹے ہیں تب جا کے اسلام آپ تک پہنچا ہے. جب قاسم بن حسن کی جوانی مٹی ہے تب جا کے اسلام آپ تک پہنچا ہے. ارے جب امام محمد کے جسم پر کوڑے پڑے ہیں تب جا کے اسلام آگے پہنچا ہے. جب فاطمہ الزہرا کا دودھ کربلا کے میدان میں بہا ہے تب جا کے اسلام آپ تک پہنچا ہے. اسلام آسانی سے نہیں پہنچا. ارے تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, پولیس صاحب نے نام رکھ کے آزاد دے دیا, تم مسلمان ہو گئے. ارے تم نے کون سا تیر مار دیا؟ ہم سے کب اسلام کو سمجھو, ہم سے حسینی بن کے تو زندگی گزارو. تم سے تمہاری اولاد نہیں مانگی جاتی, تم سے خاندان تکوالی کے نہیں کہا جا رہا, تو سچا مسلمان بننے کے لیے کہا جا رہا ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو, عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا لے کر کے دوڑتے ہیں, چاروں طرف سے دشمنوں نے الغار کر دیا ہے. اللہ ایک ظالم آتا ہے, اس نے ایسا یہ تلوار مارا, عباس نمبردار کا بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا. عباس نمبردار دوسرے ہاتھ سے مشکزے کو پکڑتے ہیں. ایک ظالم آیا, اس نے ایک اور تلوار سے وار کیا, دوسرا بازو کربلا کے میدان میں حسین کے بھائی کا کٹ گیا. اللہ اکبر. حضرت عباس نمبردار نے مشکزے کو اپنے دانتوں سے دبا کر باوجہ جن کے خاندان کے وسیلے سے دنیا پلتی ہے, آج ایک مشکزے کے پانی کو بچانے کے لیے اتنی تکلیف, اتنی پریشانی, دونوں بازو کٹ چکے ہیں. اس کے بعد پھر ظالم چاہتے ایک تیر مار کے مشکزے کا پانی زمین پہ گرا دوں. عباس نمبردار جدھر سے تیر آ رہے تھے, ہاتھ تو تھے ہی نہیں, اپنے کمر سے تیروں کو جو ہے بچاتے تھے, اور سارا تیر جو ہے عباس کے کمر میں چپ جاتا تھا. کچھ چلتے رہے, کب تک چلتے رہے, بازو تو تھا ہی نہیں, خون بہ چکا تھا. کربلا میں فاطمہ الزہرا کا شیر جو ہے اللہ اکبر کب تک لڑتا رہتا. اس کے بعد ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ جو مشکزے میں جا کے چپ گیا, وہ پانی ٹپکتے میدان جو ہے کربلا کے اندر بہ گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو گئی. زمین پہ عباس نمبردار آتے ہیں, انہوں نے آواز لگائی, بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے آئے تو ایک بھائی, ایک بازو امام حسین کو ملا, تڑپ گئے, اٹھا لیا, آگے بڑھے تو دوسرا بازو کٹا ہوا ملا, تڑپ گئے. آج گھر کے اندر ایک بچہ بیمار ہو جائے, پورا خاندان رات بھر تڑپتا ہے. آج حسین کی نگاہوں کے سامنے پورا خاندان کٹ رہا ہے. اے مسلمانوں, تم بھی اولاد والے ہو, کبھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا گزرے گی. امام حسین 56 سال کی عمر میں آرام کرنے کی زندگی ہوتی ہے, میدان کربلا میں امت بچانے کے لیے تلوار اٹھا کے زندگی گزار رہے. ذرا حسین کی قربانیوں کو سلام کرنا. اے مسلمان, کبھی برائیوں میں جانے سے پہلے حسین کے کردار کو دیکھ لینا. اللہ اکبر. وہ حسین ہے, امام حسین دونوں بازو کو اٹھا کر گئے, ڈھونڈتے حضرت عباس نمبردار کے جو ہے اپنے سر کو اپنے اس میں جان پہ دیا, بیٹھ کے کہا, بھائی آج سے میری کمر ٹوٹ گئی, میرا علم کون اٹھائے. مدینے سے لے کر اب تک غم اٹھا رہا ہوں, اب تک پریشانی نے مجھے دلدل نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد مفتی زبیر صاحب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب کھلا موجود ہے، ان کے چہرے کی آپ زیارت کیجئے. یہ حسینیوں کا چہرہ ہوتا ہے. ہم اپنا چہرہ دیکھیں، حسین کا چہرہ دیکھیں. انہوں نے پوری زندگی حسین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. یہ بھی ہمارے مقدر کی بات ہے کہ یہ ہمارے والد کے شاگرد ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں. حضرات تو بہرحال عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ ہے. امام حسین نے ان کے سر کو اپنے دامن پہ لیا ہے اور کہتے ہیں بھائی آج سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. پورے کربلا کے اندر جب تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے حوصلہ آتا تھا، لیکن آج تم بھی شہادت کے منصب پہ فائز ہو رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ایک احسان مجھ پہ کرنا. ایک آنکھ میں تیر چبھ گیا ہے، ایک آنکھ کے اندر خون جمع ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے میرے خون کو صاف کر دو تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. حسین کا کلیجہ تڑپ گیا. ایسا لگتا تھا کسی نے حسین کا کلیجہ نکال دیا ہو. جب بھائی کا ایک طرف نہ دیکھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کے بعد حضرت عباس کہتے ہیں کہ ایک جرم اور کر دینا. کہا کہ آپ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے خیمے میں لے جاتے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، لیکن میری گزارش ہے میری لاش کو اٹھا کر خیمے میں مت لے جانا. حسین کہتے کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بھیا اس لیے کہ جو ہے میں نے حضرت سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر کے جاؤں گا، جب میرے ہاتھ تک پانی نہیں ہوگا تو میرے سکینہ کے دل پہ کیا گزرے گی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں. غم و مصیبت میں نڈال کر دیا تھا حسین کو. کربلا کے میدان میں میرے خاندان میں ایک بچہ بیمار ہو پورا خاندان تڑپتا ہے. حسین کی نگاہوں کے سامنے 72 لاشیں پڑی ہوئی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا غم ہے حسین کے ساتھ. یہ کیسا صبر ہے میرے حسین. صبر بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑ ہے صبر کے پہاڑ بن کے حسین میدان کربلا میں صبر کی تلقین بھی دے رہے ہیں، پردے کی تلقین بھی دے رہے ہیں اور صبر کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں اے لوگوں کیسی بھی مصیبت آ جائے اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. یہ کیسا صبر ہے میرے حسین. ارے حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تھی اسماعیل کی جگہ دبا کٹا تھا. کربلا کے میدان پہ جانور نہیں کٹے ہیں، علی اکبر کٹ گئے ہیں، علی اصغر کٹ گئے ہیں، عباس علمبردار کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں. ارے مصطفیٰ کا گھرانہ قربان ہو کر نبی کی امت کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے خاندان کٹوایا ہے. آج تم جو ہے اپنے کردار کو دیکھنا. حسینی تو کہتے ہو، کبھی اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھنا کہ سچے تم حسینی نظر آتے ہو یا تمہارا کردار حسین کے کردار سے ملتا ہے یا تمہاری گفتار حسین کی گفتار سے ملتی ہے یا تمہاری انداز زندگی حسین کی زندگی سے ملتی ہے. نہیں تو کس بات کے تم حسینی ہو؟ قسم خدا کی جس دن تم حسینی بن گئے پھر تمہیں کوئی دنیا میں ذلیل نہیں کر سکتا. ارے جدھر سے جاؤ گے اللہ عزت سے واسطہ چلا جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حسین، فیضان حضور مفتی اعظم ہند. آج ہم اپنی زندگی کس ماحول میں گزار رہے ہیں. اے مسلمانوں ان جلسوں سے جاؤ تو کبھی جو فیض لے کر کے جایا کرو. اور کوئی بھی اپنی بات اپنے گھر کی نہیں سناتا ہے. ارے حسین نے تو قربانی دے دی ہے، تم سے کون سی قربانی مانگی جا رہی ہے؟ کم سے کم اپنے آپ کو تو حسینی بناؤ. آج الیکشنوں کے ٹائم ہم اپنی زندگی پر جھانک کر کے دیکھیں. میں خود دیکھتا ہوں کہ رات بھر جاگ کر کے جو ہے الیکشن میں جو ہے رات بھر تم جاگتے ہو. ادھر کا ادھر میں گھس لے پائے، ادھر کا ادھر میں گھس لے پائے. رات بھر جو ہے میں سمجھتا ہوں جتنا جھوٹ الیکشن کے ٹائم پہ بولا جاتا ہے پورے 5 سال میں اتنا جھوٹ نہیں بولا جاتا. اتنا جھوٹ. مصطفیٰ کی شریعت کو بھول جاتے ہو، حسین کے کردار کو بھول جاتے ہو اور جھوٹ بول کر اپنا دل اتنا کالا کر چکے ہو کہ حسینیت تیرے دل میں نہیں آتی ہے، حسین کے کردار کی جھلک بھی نہیں آتی ہے. قسم خدا کی جتنی رات ہے تم جاگ کر جھوٹ بول کر برائی کرتے اس کو جتانے کے چکر میں گزارتے ہو. ارے اتنی رات اگر رب کی
کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، وہ اللہ تو 70 باروں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ قسم خدا کی اگر تم نے رب کو راضی کر لیا یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بیڑا پار۔ سبحان اللہ سبحان کا اللہ۔ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ جھوٹ تو کہیں بھی جائز ہے، جھوٹ تو الیکشن میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ ایک دوسرے کے اور پھر 6 مہینے تک ایک دوسرے بھائی بھائی سلام نہیں کرتا؟ مجھے بتاؤ یہ مسلمانیت ہے؟ یہ حسینیت ہے؟ مجھے بتائیے میرے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اب میں زیادہ دیر حضرت کے سامنے نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ ان کو بھی جانا ہے، تو آپ سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو حسینی کردار میں رکھنا۔ آج ہم اپنا ماحول دیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں ہمارا انداز کیا ہے۔ رات بھر موبائل کی اسکرین میں اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ رات بھر پہلے کے لوگ دیہات میں 8 بجے کے بعد سو جاتے تھے، لیکن آج بوڑھا بھی 12 بجے کے بعد سوتا ہے۔ بوڑھا بھی موبائل، پہلے بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں سمجھتا تھا، جب موبائل جب آیا تھا تو جو ہے صرف بٹن دبانا، وہ بھی ہرا لال، تو کبھی فون آتا تھا تو بوڑھا جو لال بٹن دبا دیتا پریشان، کبھی ہرا کبھی لال، ہرا سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج موبائل کی اسکرین میں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور رات بھر ایک دن ریچارج ختم ہو گیا تو پوتے کو ڈانٹے گا، بیٹے کو ڈانٹے گا، ارے کیا ہو گیا ریچارج ختم ہوا کب بھرے گا؟ میرے بھائی یہ زندگی تمہاری موبائلوں کی اسکرین میں تباہ کرنے کی نہیں ہے، برباد کرنے کی نہیں ہے۔ اے مسلمان یاد رکھو، آج ہم جو ہے اپنے نوجوان کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، آج نوجوان کا کردار کیا ہو رہا ہے۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ ہمارے نوجوان بچے 30 سے 35 مفتی صاحب ہمارے گھر میں موجود تھے، یہ جب حسینی جو ہے لیبل لگا کر جب وہ 30 سے 35 لوگ آئے تھے تو میں سوچنے لگا کہ ایسا ماحول تو میں نے مہاراشٹر میں دیکھا، کہ ایسا ماحول حسینیت کا کہ حضرت کے استقبال کے نعرہ لگاتے ادھر سے آئے تو کم سے کم دل میں خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے دل میں علی اصغر کا پیار عطا فرمائے، عباس علمبردار کا پیار عطا فرمائے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اپنے لباس دیکھیں، آج ہم اپنے بالوں کو انگریزی کی طرح کٹواتے ہیں، الگ الگ ڈیزائن کے بال دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ایسا بال کو کٹتا تھا، آج بچہ جو لگوا گھوم رہا اس سے کوئی بال ہی نہیں کٹوا، چھوٹا بچہ نہیں کٹواتا، اس سے وہ بال خراب کر دے، اس سے نہیں کٹوائی۔ چھوٹا سا بچہ جس کو عقل نہیں وہ بھی بال خراب کر دے گا۔ آج کس طریقے سے بال آپ کاٹ کے گھومتے ہو، الگ الگ کے ڈیزائن، ادھر پورا چھانٹ دیا، اوپر اٹھا کے ایسا لگتا ہے ٹوکری کی طرح اٹھا ٹوکری۔ میں نے پوچھ لیا بھائی یہ کون سا اسٹائل؟ تو بولا یہ ہنی سنگھ، بولے ہنی سنگھ۔ ہاں ایک کو میں نے دیکھا ادھر سے نالی بنی، ادھر سے نالی بنی، بولے یہ کون سا اسٹائل؟ بولا گجنی ہے، گجنی۔ اور ایک کو دیکھا تو بال ایسے کری، ایک آنکھ بند، دیکھ ہی نہیں رہا، ابا کو ٹھوکر مار دیا، بال اٹھا دو ابا، یہ کون سا اسٹائل ہے؟ بولے تیرے نام۔ بولے بھائی نالائق مردود، آج تک تیرے نام کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ارے یہ نعرہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں امام حسین نے لگایا تھا۔ اے مولا علی اکبر کی جوانی تیرے نام، عباس علمبردار کے بازو تیرے نام، قاسم بن حسن کی شہادت تیرے نام، علی اصغر کا بچپنا تیرے نام، اے مولا حسین کی جان بھی تیرے نام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے حسین تو نے سب کچھ میرے نام کیا ہے، میں نے جنت تیرے نام دی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اپنے کردار کو سنوارو، چلو تو ایسا لگے حسین کا دیوانہ جا رہا، بیٹھے تو ایسا لگے مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا ہوا، نبی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم اخبار نہیں پڑھتے ہو؟ کیا خبر نہیں پڑھتے ہو آج کیا ظلم ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ؟ پورے ہندوستان ہی میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے ہاتھ دعا کر رہے ہیں، مولا مصیبت سے بچا لے۔ اللہ کو ناراض کر کے پہلے بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی کوئی بھائی تم سے ناراض ہے، اس سے 10,000 ادھار لینے جاؤ، دے گا؟ وہ دے گا؟ اس لیے کہ پہلے سے وہ ناراض ہے، نہیں دے گا۔ تو اللہ سے مدد کی بھیک مانگتے ہو، اللہ کو جو پہلے سے ناراض کر دیا تو اللہ مدد کرے گا؟ تو کہنا مقصد یہ پہلے اللہ کو راضی کرو، پھر قسم خدا کی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ بن مانگے تمہیں عطا کرے گا۔ آپ بدلو، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ آج سب سے زیادہ ہمارے سماج میں بوڑھے ماں باپ دکھی ہیں، ان کو ہم نے پریشان کر دیا ہے، ان کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔
اپنے ماں باپ کا دل ہم نے اتنا دکھایا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھئے، دنیا کا کوئی ایسا پیر نہیں ہے جن کا چہرہ دیکھ کے حج کا ثواب ہے، مگر قسم خدا کی ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو گے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 مرتبہ پیار سے دیکھ لیا، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر تو تمہارے گھر میں موجود، دنیا کا کوئی ایسا پیر لاؤ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قسم خدا کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جی بے شک۔ اور میں آج کے لوگوں کو دیکھتا ہوں پیر کی چوکھٹ میں ایک ایک گھنٹہ کھڑا ہو کر دوسروں کو دھکا مار کے تب جا کے پیر کا ہاتھ اور پیر چومے گا۔ میں منع نہیں کرتا کہ میں چوموں، لیکن سب سے پہلے ماں باپ کا تو چوم۔ کبھی باپ کا چوما ہے، کبھی ماں کا چوما ہے؟ بتا مجھے، پیر کا تو چوم رہے ہو، کبھی ماں باپ کا چوما ہے؟ بابا گنجے شکر کہتے ہیں، اور کسی کا باپ سویا ہو، نوجوان بیٹا جا کر اپنی زبان سے اپنے باپ کا تلوا چاٹ لے، وہ کہتے ہیں اللہ 10 سال کی عبادت میں وہ مقام عطا نہیں کرتا تو ایک مرتبہ باپ کا تلوا چاٹ لینا تھا۔ سبحان اللہ۔ ارے آج کل کے پیر کو تو مرید نے بنایا ہے اور ماں باپ کو اللہ کے رسول نے پیر بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کی عزت نہیں کرے گا اور مسجد میں کھڑے ہو کے حاجی صاحب اعلان میری طرف سے 50,000 روپیہ، اماں کہتی ہے بیٹا دوائی لانا، کہا تو کل ہی تو لا کے دیا تو سب کھا گئے۔ ارے اماں بوڑھی سیب نہیں کھا پاری، دوائی کھا جائے، لیکن کیا ہے، ارے اللہ راضی نہیں ہوگا، خانہ کعبہ کی دیواروں میں چپک کے مر جائے گا پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہوگا، تمہارے ماں باپ کے چہرے میں مسکراہٹ آئے گی۔ اے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھ لو، اپنے ماں باپ کو وقار سمجھو۔ حسین کی محفل میں پیغام لے کر کے جاؤ۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک یمن یا شام سے ایک نوجوان آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری عمر 23 سال کی ہے، میں آدھی زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی آپ کی خدمت کروں۔ آج کا پیر ہوتا کیا بات، جنتی ہو، یہ سوچ تمہاری آ گئی، خدمت کرو۔ لیکن میرے نبی سے بڑا پیر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سر یہ تو بتا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ ہاں۔ کہا اپنے ماں باپ کی اجازت لے لی؟ کہا ہاں۔ آقا فرماتا جب آیا تھا آ رہا تھا تو تیرے ماں باپ مسکرا رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ اتنا کہنا تھا۔ وہ نوجوان تڑپ تڑپ کے رو کے عرض کرتا یا رسول اللہ جب میں نکلا تھا میری ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، میرا باپ گلے ملا کے رو رہا تھا بیٹا آج آخری بار تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں، نہ جانے پھر تمہارا دیکھ پاؤں گا نہیں پاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سن گھر چلا جا، جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے ویسی جا کے اپنے ماں باپ کو ہنسا۔ ارے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا میں سمجھوں گا محمد رسول اللہ کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حسین کی محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، جب ہمارے بڑے ہو تو زیادہ میں بولنے کی جسارت نہیں رکھتا۔ استاد گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لمبی عمر عطا فرمائے اور ان کی خدمات اس علاقے کے اندر اللہ اکبر، بہت بڑے بڑے علماء اس علاقے میں نہیں رہتے، باہر چلے جاتے وہاں خدمت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اپنے اس علاقے میں قربان کر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں بچپن میں جب پڑھاتے تھے برہانپور میں پڑھتا بھی تھا اور باصلاحیت انسان اللہ اکبر بہت، اور بے شمار شاگرد ان کے جو آج فتوی سیماچل انہوں نے جو چلتے پھرتے چھاپ دیا، بہت بڑی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے۔ لیکن یہ ہے باہر سے کوئی آ جائے تو آپ بہت زیادہ دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن قریب والے کو نہیں ہو پاتے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی خدمات جو ہے اس علاقے کے اندر یہ لوگوں کے ہمارے علاقے کے لوگوں کے نس نس سے واقف ہے اور وہاں اصلاح کا کام کرتے ہیں، اور سینکڑوں جگہوں پر انہوں نے سنیت کی تعداد کو اضافہ کیا ہے۔ ان کی خدمات سے جو ہے بے شمار جگہوں پر آج جو سنیت کا بول بالا ہے تو حضرت کا صدقہ ہے۔ اور ابھی پچھلی بار 1 مہینہ وہ پاؤں کا ٹوٹ گیا تھا تو ابھی بھی پاؤں میں درد ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے خدمات ہے تو کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر لمبی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں تو یہی ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
یہ کہہ رہا ہے گنہگار، یہ کہہ رہا ہے گنہگار کچھ نہیں ہوگا، میرے نبی ہے مددگار کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہا ہے گنہگار کچھ نہیں ہوگا، میرے نبی ہے مددگار کچھ نہیں ہوگا۔ ارے کوئی ہلا نہیں سکتا ہم کو بھارت سے، ارے کوئی ہلا نہیں سکتا ہم کو بھارت سے۔ ارے یہاں ہے خواجہ کا دربار کچھ نہیں ہوگا، یہاں ہے خواجہ کا دربار۔